اپنے سال کا حساب رمضان سے کرتی اور رمضان میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ زکوٰۃ یہ کلمے اور نماز کے بعد اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور یہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر ہر سال ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اصل تو یہی ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں اور جتنے بھی نیک کام ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ پھر ان کے دنیاوی فائدے بھی انسان کو ملتے ہیں۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا بھی جو اصل مقصد اور نیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا باقی بچے ہوئے مال میں برکت کا، پاکیزگی کا اور اضافے کا، بڑھوتری کا سبب بنتا ہے۔ زکوٰۃ کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ دوسرے ایک فائدہ بھی کہہ لیں، اور اسلام کا ایک جو فائنینشیل سسٹم ہے کہ مال و دولت کسی ایک جگہ جمع ہو کر نہیں رہنے چاہیے بلکہ چلتے رہنے چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی ہے بلکہ گردش کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ ایمانداری کے ساتھ پوری زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کی برکت سے اس کو مال کی حرص نہیں ہوتی۔ صحیح طور پر اگر زکوٰۃ ادا کی جائے جو اسلام کا زکوٰۃ کا سسٹم ہے تو سوسائٹی اور معاشرہ یہ معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ جب پیسے والا امیر آدمی غریب کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ظاہر ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ نیت ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ کے ذریعے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اور زکوٰۃ لینے والا یہ مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے یہ میری بڑی عبادت انجام پا رہی ہے۔ تو جب ایک امیر کسی غریب کو اس فیلنگ کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے تو امیر اور غریب کے بیچ کا گیپ کم ہوتا ہے، جو اسلام کا ایک پرپز ہے کہ امیر اور غریب کے بیچ کا گیپ کم ہو۔ اسی طرح اگر صحیح طور پر ضرورت مندوں تک زکوٰۃ پہنچ جائے تو معاشرے میں چوری، ڈاکہ جیسے جو جرائم ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ سے کیا کیا سوسائٹی میں فائدے ہوتے ہیں تو ہم خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھیں، اس کے بعد کی جو اسلامی حکومتیں رہیں ان کا زمانہ دیکھیں کہ جب زکوٰۃ کا نظام بہت مضبوط تھا تو معاشرہ کتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے فضائل بیان کیے۔ سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح من تزکا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے، جو بے فائدہ چیزوں سے کنارہ کشی کرنے والے اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ اسی طرح سورہ روم میں فرمایا کہ یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شریک ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، اور جو تم زکوٰۃ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکالتے ہو تو غور سے سن لو یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہم 2.5% نکال لیں
لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر یقین رکھو کہ یہ 2.5% تم نکال نہیں رہے ہو، کم نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنے مال کو بڑھا رہے ہو۔ بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی یہ کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری نماز قائم کرنا، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ شر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ شر یعنی کوئی نقصان پہنچانے والی چیز اس سے دور ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے یا پوری نہیں ادا کر رہا ہے، اس کے بارے میں قرآن بہت سخت وعید آئی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم میں گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اس لیے اب اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر بھی وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے نقطے ہوں گے، اور وہ اس شخص کے گلے کا توق بن جائے گا۔ جیسے گلے میں زنجیر ڈال دی جاتی ہے، اس طرح وہ لپٹ جائے گا گلے میں، پھر اس کی دونوں بانجھوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر قرآن کی ایک آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اس مال میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے اچھی بات ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے کنجوسی یعنی بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہی مال ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے یا پوری نہیں ادا کر رہا ہے تو اس کا وبال ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ہمارے عقل میں بات آئے یا نہ آئے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں، لیکن قرآن نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے وہ اتنی یقین ہے اور اتنی اٹل ہے کہ ہمارے آنکھوں دیکھی چیز سے بھی زیادہ وہ ایسی ہے کہ جس پر یقین کیا جائے۔ تو یہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ اب جس کو یقین ہوگا وہ ظاہر ہے پھر عمل کرے گا اور اپنے آپ کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں کی ہے، اور زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحتیں ہیں۔ زکوٰۃ کا جو معنی ہے اس کا معنی ہی ہے پاک کرنا، اور شریعت کی نگاہ میں اپنے مال کے اندر وہ مخصوص شرائط جو شریعت نے رکھی ہے، ابھی جو آگے آ رہی ہے، جب وہ شرائط وہ کنڈیشن پائی جائے تو اس صورت میں کسی مستحق شخص کو اس مال کا 40واں حصہ جو 2.5% بنتا ہے وہ دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کی کچھ شرائط ہیں، کسے
کون زکوٰۃ نکالے گا، کب نکالے گا اور کس کو دے گا، کون زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کی بھی پوری ایک ڈیٹیل ہے۔ یہ ساری کنڈیشن پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ فرض دو قسم کی شرطیں ہیں زکوٰۃ کے فرض ہونے کی۔ ایک شرط کا تعلق اس شخص سے ہے جو زکوٰۃ نکالے گا۔ مثال کے طور پہ مسلمان ہو، ظاہر ہے مسلمان پر ہی شریعت کے احکامات ہیں۔ آزاد ہو، غلام یا باندی نہ ہو، یہ تو پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اب تو ہیں بھی نہیں، ان کا کلچر ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح عاقل ہو، اگر کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو ظاہر ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہو، اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اور اس کے پاس مال آ گیا، وراثت میں آ گیا یا کسی اور طریقے سے آ گیا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہوگا تب زکوٰۃ نکالے گا۔ تو زکوٰۃ دینے والے میں یہ چار کنڈیشن ہونا ضروری ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے۔ اب دوسری شرائط وہ ہیں جن کا تعلق اس مال کے ساتھ ہے جو نکالا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مال مکمل ملکیت میں ہو۔ اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور ملکیت کے ساتھ ساتھ اپنا قبضہ ہو اس پر، جیسے بیوی کا حق مہر ہے لیکن ابھی اس کو ملا نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح مال نصاب کے برابر ہو۔ نصاب کیا ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے کہ اپنے نصاب مال اس حد تک پہنچ جائے جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ مال جو ضرورتیں ہیں اس کے علاوہ ہو، ضرورت کا سامان نہ ہو۔ جو چیزیں انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے ان پر شریعت نے زکوٰۃ نہیں رکھی ہے، جیسے رہنے کے لیے گھر ہے اور راشن پانی ہے، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے پہننے والے کپڑے ہیں جو آدمی سال میں ایک ہی مرتبہ یوز کرتا ہے۔ اسی طرح گھر کے برتن ہیں، فرنیچر ہے، دکان میں یا فیکٹری میں رکھی ہوئی مشینیں ہیں، اسی طرح سواری کے لیے گاڑیاں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت کی۔ موبائل ہے جو آدمی یوز کر رہا ہے، اب ایک ساتھ 2 موبائل یوز کر رہا ہو یا 3 کر رہا ہو، لیکن اگر یوز میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ اسی طرح مال جو ہے وہ دین سے خالی ہو۔ دین صحیح میں شریعت میں دین اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے ذمے کوئی بھی چیز ہے، مثال کے طور پہ قرض ہے، قرض کا ادا کرنا، تو یہ بھی دین کہلائے گا۔ تو کوئی بھی چیز کسی کے ذمے واجب ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں دین کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی کے اوپر دین ہے تو اس زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایسا مال ہونا چاہیے جو بڑھنے والا ہے، جیسے مثال کے طور پہ جانور ہے۔ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بڑھتے ہیں، 1 سے 2 یعنی اولاد ہوتی ہے، ان کی نسل بڑھتی ہے، تو جانور پہ بھی ہے۔ اسی طرح مال روپے پیسہ ہے، سونا چاندی نقدی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑھتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایسا مال اگر ہے جو بڑھنے والا نہیں ہے، جیسے کسی کے پاس اپنا ذاتی مکان ہے، پھر وہ چاہے 2 ہو چاہے 4 ہو، مکان ایسی چیز نہیں ہے جو بڑھے۔ اچھا، یہ جو سونا چاندی روپے پیسے ہیں ضروری نہیں کہ یہ بڑھیں، یہ ایسی چیز ہے جو اگر انسان چاہے تو انہیں بڑھا سکتا ہے۔ اسی سونا ہے، سونے سے مزید سونا پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، وہ چاہے تو انہی سے کچھ کام کر کے اس کو 1.25 لاکھ کر سکتا ہے، 1.5 لاکھ کر سکتا ہے، تو یہ بڑھنے والا مال کہلائے گا۔ اور جیسے مکان ہے اور ڈائمنڈ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے بڑھنے والا مال نہیں مانا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال گزر گیا ہو۔ سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روپے پر سال گزرے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تاریخ فکس کر لیں چاند کی۔ مثال کے طور پہ ہم نے رمضان کی پہلی تاریخ طے کر لی، اب
اگلے رمضان کی پہلی تاریخ کو ہمارے پاس جتنی بھی سیونگ ہے، چاہے کیش کی شکل میں ہو، جویلری کی شکل میں ہو یا دوسری چیزیں جن کی ڈیٹیل ابھی آئے گی، ان سب کو ہم دیکھیں گے. اگر وہ اپنے نصاب کو پہنچ رہے ہیں، ایک سال گزر گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. چاہے وہ پیسہ ایک دن پہلے آیا ہو، ایک رمضان کو سال پورا ہو رہا ہے اور 25 شعبان کو ایک ہفتہ پہلے پیمنٹ آ گئی، تو اب اس پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اب یہ انکلوڈ ہو جائے گی زکوٰۃ میں. اب ایک شرط یہ تھی کہ صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ بنیادی طور پہ 4 قسم کی چیزوں پر واجب ہوتی ہے. سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے اور مال تجارت ہے. اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یعنی 87.48 گرام موجود ہے، چاہے وہ زیورات ہو، ڈلی ہو، سکے ہو، کوئی بھی چیز ہو، گولڈ اگر موجود ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف گولڈ ہے، تو 7.5 تولہ گولڈ ہونا چاہیے، تب زکوٰۃ فرض ہوگی، واجب ہوگی. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف سلور ہے، چاندی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی 612.36 گرام چاندی ہو، چاہے وہ زیورات ہو، ڈلی ہو، سکے ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، تو اسے زکوٰۃ نکالنا ہوگا. سونے میں 7.5 تولہ اور چاندی میں 52.5 تولہ. اب اگر کسی کی ملکیت میں اتنا سونا نہیں ہے 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں، کیش ہے، دوسری چیزیں ہیں، یا تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تو اب ان سب کو ملا کر ٹوٹل ویلو نکالی جائے گی. کیش کو ملایا جائے گا، مال تجارت کو ملایا جائے گا، سونا چاندی کو ملایا جائے گا. اب اس کی ٹوٹل ویلو دیکھی جائے گی کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی چیز کو خریدتے وقت یہ نیت ہے کہ اس کو بعد میں بیچنا ہے اور نیت بدلی نہیں ہے، نیت باقی ہے ابھی، یعنی سال کمپلیٹ ہونے تک ہم نے ایک زمین خریدی کہ ہم جب جیسے ریٹ بڑھے گا اس کو خرید دیں گے، اور ابھی جب سال پورا ہو رہا ہے تو ہماری یہی نیت ہے کہ ہمیں اسے بیچنا ہے، تو اب یہ مال تجارت میں یہ چیز شمار ہوگی. اسی طرح فلیٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہم نے ایسی خریدی جو بیچنے کے لیے خریدی ہے، وہ مال تجارت ہوگی. اب خریدی تو ہم نے بیچنے کے لیے تھی، لیکن نیت بدل گئی کہ ہم بیچیں گے نہیں، تو اب یہ زکوٰۃ میں انکلوڈ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ نے لوگ جگہ خرید لیتے ہیں کہ کل کو بچوں کے کام آئے گا، لیکن کوئی خاص نیت نہیں ہوتی ہے، وہ بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. فلیٹ خرید لیا کہ کل کو اس کو کرائے پر اٹھا دیں گے، تو اب جب کرائے پر اٹھائیں گے تو اس سے جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس فلیٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب زکوٰۃ کا حساب ہمیں کیسے لگانا ہے؟ 2 چیزیں دیکھیں. ایک ہے قابل زکوٰۃ مال، وہ جو زکوٰۃ میں جس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. دوسری چیز ہے ہمارے اوپر مالیاتی ذمہ داریاں جنہیں ہمیں زکوٰۃ سے مائنس کرنا ہے. اب ان دونوں کو الگ الگ دیکھیں، سمجھنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو کاؤنٹ کریں، ایک جگہ نوٹ کریں جو زکوٰۃ میں انکلوڈ ہوتی ہیں. سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی نیت سے رکھا ہو. لوگ کہتے ہیں بچے کی شادی کے لیے لیا ہے، کسی اور کام، کسی بھی نیت سے لیا ہو سونا، اور چاہے زیور ہو اور چاہے پورا سکہ یا کوئی اور چیز ہو. اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر جیسے زیور ہے تو 100% گولڈ ہے تو پورا جوڑا جائے گا. کبھی زیور ہے تو 75% گولڈ ہے، 25% میں اس میں دوسری چیزیں، نگ ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو اسے مائنس کر دیا جائے گا. گھر میں، بینک اکاؤنٹ میں، جیب میں جو بھی کیش ہے، جو بھی رقم ہے. اسی طرح اگر کوئی فورن کرنسی ہے تو وہ بھی انکلوڈ ہوگی. بچوں کی شادی کے لیے اگر کچھ سیونگ کر رکھا ہے اسے انکلوڈ کریں. اسی طرح انشورنس پالیسی وغیرہ، انشورنس منع ہے، لیکن اگر ہم نے کرا رکھا ہے تو وہ رقم بھی زکوٰۃ میں کاؤنٹ کی جائے گی. اسی طرح جو قرض دوسروں سے ہمیں واپس ملنا ہے، ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، ابھی نہیں ملا لیکن ملنا ہے، اسے ہم کاؤنٹ کریں. بہت سے لوگ پی سی میں پیسے ڈالتے ہیں
تو اس میں گرچہ ابھی پیسے نکلے نہیں ہیں لیکن جو بھی اس میں رقم ہے اسے کاؤنٹ کریں. اسی طرح کہیں ہم نے انویسٹمنٹ کر رکھا ہے اسے ہم کاؤنٹ کریں. شیئرز لے رکھے ہیں اور اسی طرح جو کام کرنے والے ملازمین ہوتے ہیں سرکاری یا بڑی کمپنیوں میں انہیں پروویڈنٹ فنڈ کی شکل میں چیزیں ملتی ہیں انہیں سب کاؤنٹ کریں. اسی طرح مال تجارت یعنی دکان میں گودام میں فیکٹری میں جو اسٹاک رکھا ہوا ہے جو بکنے والا ہے ابھی بکا نہیں ہے لیکن اسے بھی کاؤنٹ کریں. اسی طرح جو ویسٹیج مال ہے خام مال ہے جو گودام مکان میں رہتا ہے وہ بھی بکتا ہے اسے بھی کاؤنٹ کریں گے. اسی طرح بیچنے کی نیت سے اگر کوئی پلاٹ خریدا ہے کوئی فلیٹ خریدا ہے دکان خریدی ہے ان ساری چیزوں کی ایک لسٹ بنا لیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوں گی اور انہیں لسٹ بنا کے اے نام دے دیں. یہ اے نمبر کی لسٹ ہو گئی. اب دوسری لسٹ بنائیں بی نمبر کی. وہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. قرض اگر ہے کسی سے قرض لیا ہے اسے کاؤنٹ کریں. اسی طرح ادھاری کر رکھی ہے راشن اسٹور کی یا کہیں اور کی جو ہمیں ابھی پیمنٹ کرنا ہے یعنی جو اس سال کا ہے اگلے سال کا نہیں جو ہوتا ہے یہ جو رننگ چل رہا ہے سال اس سال کا جو ادھاری ہے وہ کاؤنٹ کریں. بیوی کا حق کا مہر ادا نہیں کیا ہے اسے ابھی ادا کرنا ہے اسے کاؤنٹ کریں. اسی طرح ہماری BC نکل گئی ہے لیکن پیسے تو ابھی جمع کرنا باقی ہے تو اس سے کاؤنٹ کریں. اسی طرح ملازمین کی تنخواہیں جو سال کمپلیٹ ہونے والی تاریخ تک واجب الادا ہیں جو دینی ہے ان تنخواہوں کو کاؤنٹ کریں. اسی طرح ٹیکس ہے دکان مکان کا کرایہ ہے اور بجلی بل وغیرہ ہے جو اب تک دینا تھا ابھی دیا نہیں ہے ان چیزوں کو کاؤنٹ کریں. ان ساری چیزوں کو کاؤنٹ کر کے اس کی ویلیو نکالیں اور جو اے نمبر لسٹ تھی اس کی ویلیو نکالیں. تو اب اے نمبر کی لسٹ سے یہ بی نمبر کا جتنا اماؤنٹ بن رہا ہے اس کو مائنس کر دیں. مثال کے طور پہ اے نمبر میں آپ نے ساری چیزیں کاؤنٹ کی ٹوٹل اماؤنٹ بنا 5 لاکھ. بی نمبر آپ نے کاؤنٹ کیا ٹوٹل اماؤنٹ بنا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے. تو اب 5 لاکھ میں سے 2 لاکھ مائنس کر دیں گے. ان 3 لاکھ کا جو 2.5 ہوگا وہ ہمیں زکوٰۃ میں نکالنا ہوگا. اسی طرح استعمال کی جو گاڑیاں ہیں گھروں کا جو دیگر سامان ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ عام فہم سی بات ہے کہ جب سال مکمل ہو رہا ہے تب زکوٰۃ فرض ہوگی لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ رمضان ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارا سال جب ہمارے پاس مال آیا اس ٹائم سے کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس ڈیٹ سے جب سال کمپلیٹ ہو رہا ہے تب ہم پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. اب ہمیں شریعت نے آپشن دیا ہے کہ ہم چاہیں تو ایک ساتھ ادا کر دیں چاہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیں چاہے تو ہم 1 مہینہ رک کے رمضان میں ادا کر دیں. آپشن ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ زکوٰۃ نکالنا منع ہے یا رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکالنا منع ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب سال پورا ہو رہا ہو تو زکوٰۃ کی رقم نکال کر ہم الگ کر دیں پھر اس کو رمضان میں نکال دیں. آدمی کو لگتا ہے کہ 1 کا 70 گنا مل رہا ہے لیکن اسے الگ کر دینا چاہیے. بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ گھر میں عورتیں جو زیورات استعمال کر رہی ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت اسما ایک صحابیہ ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ میں اور میری خالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں. تو حضور نے کہا کہ کیا تم ڈرتی نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے آپ کے کنگن تمہیں پہنائے لہذا ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. اب یہ جو شادی بیاہ میں دلہنوں کو زیور ملتا ہے تو اس میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے. کچھ زیورات ملتے ہیں جو دلہن کو دے دیے جاتے ہیں یہ تمہارے ہیں. کچھ ملتے ہیں جو سسرال والے دیتے ہیں کہ تم یعنی ہماری مرضی سے اس کو یوز کرو گی.
اگر اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے استعمال کرے تب مالک سمجھی جائے گی. اگر بہو اپنی مرضی سے اپنا زیور استعمال کر رہی ہے، کسی کو دے رہی ہے، بیچ رہی ہے، اور سسرال والوں کو اس پر آبجیکشن ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا. مالک بنانے کا مطلب یہ کہ اس کے اختیار میں دے دیا جائے. ہاں اگر وہ کوئی ایسی جگہ انویسٹ کر رہی ہے جس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ سمجھائیں. لیکن دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر مالک بنا دیا. تو جو جن گھروں میں بچی کو مالک بنا دیا گیا اسی کو زیور دے دی گئی تو اب اس کی زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، شوہر پر فرض نہیں ہوگی. لیکن ظاہر ہے عورتوں کے پاس تو کیش ہوتا نہیں ہے تو مرد اس کی زکوٰۃ نکال دے. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیش نہیں ہے اور زیور رکھے ہوئے ہیں، کیسے زکوٰۃ ادا کریں؟ تو اسے بیچ کر ادا کریے. بھائی یا تو آپ مثال کے طور پہ سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا نہ رکھو، اس سے کم رکھ لو تو نہیں ہوگی زکوٰۃ اس پر. ضروری ہے اتنا رکھا جائے. تو زیورات پر بھی وہ زکوٰۃ واجب ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ نیت کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے. ہمارے پاس کوئی ضرورت مند آیا، ہم نے 2000 روپے نکالے اس کو دے دیے، اب اس نے لے جا کے اپنا استعمال کر لی. اب بعد میں ہمیں لگ رہا ہے کہ یار اگر ہم نے زکوٰۃ کی نیت کر لی ہوتی تو ہمارے 2000 روپے زکوٰۃ تو چلو زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں، اب نہیں مانا جائے گا. دیتے وقت نیت ہونی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں. اور اگر دیتے وقت نیت نہیں کی، ایسے ہی دے دیا، پھر ایک دم سے کلک ہوا کہ یہ تو ہم زکوٰۃ میں بھی دے سکتے ہیں، آنے والا تو مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس رقم کو خرچ ہونے سے پہلے اگر نیت کر لی، اس نے ابھی اس کو یوز نہیں کیا تو مان لیا جائے. لیکن اگر اس نے یوز کر لیا ہے تو پھر اب کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو مالک بنایا جائے. کوئی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے، کمپلیٹ مالک بنائے. اس کو 100% اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے یوز کرے. اگر ہم نے کنڈیشن لگا دی کہ یہ لو اس سے دوائی خریدنا، اس سے بچے کی فیس ہی ادا کرنا، تو ہم نے مالک کہاں بنایا؟ ہاں ترغیب دے سکتے ہیں. کوئی آدمی آیا کہ میں بہت بیمار ہوں اور مجھے دوا علاج کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو پیسے دی تو ساتھ میں کہتے دیکھو تم دوا علاج کے لیے لینے کے لیے آئے ہو تو دے رہے ہیں، اس کو ادھر ادھر خرچ مت کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خرچ کر دے تو آپ پھر ناراض ہونے لگے، کیونکہ آپ نے تو اس کو مالک بنا دیا. تو زکوٰۃ صحیح ہونے کے لیے ایک تو نیت ہونا ضروری ہے اور دوسرے اس کو مالک بنانا ضروری ہے. اب زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں؟ قرآن نے ان کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کہاں کہاں کن کن لوگوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 چیزیں بتائی ہیں شریعت نے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے. کیا کیا ہے؟ نمبر 1 فقیر اور مسکین. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہے لیکن بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تیسرے نمبر پر ہے عاملین زکوٰۃ. وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا گیا ہے، زکوٰۃ کی رقم سے ان کو تنخواہ وغیرہ دی جا سکتی ہے. چوتھی چیز مؤلفت قلوب. وہ نو مسلم جو ابھی ابھی ایمان لائے ہیں اور ان کو ایمان پر پختہ کرنے کے لیے فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم سے ان کو فائنینشیل سپورٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ایمان پر مضبوط ہو جائے. بہت سے غیر مسلم ہوتے ہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو گھر سے بائیک آؤٹ ہو گیا، اکیلے پڑ گئے، تو اب وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. غلام آزاد کرنا. اب ظاہر ہے غلاموں کا کلچر نہیں. قرض کی ادائیگی. اگر کوئی مقروض ہے، حقیقی مقروض ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں شوق ہوا قرض لینے کا کہ یہاں خرچ یہ کاروبار میں لگائیں گے اور یہ چیز خریدیں گے، انہوں نے قرض لے لیا. اب وہ آتے ہیں کہ مولانا صاحب لکھ دیجئے تاکہ ہمیں بھی زکوٰۃ مل جائے. تو یہ تو تماشا ہو گیا زکوٰۃ کے ساتھ. واقعی کسی جنرل ضرورت کے لیے قرض لیا اور مقروض ہو گئے تو اب زکوٰۃ کی رقم سے ان کا قرض ادا کرایا جا سکتا ہے.
فی سبیل اللہ، ساتویں چیز بیان کی، فی سبیل اللہ سے اصل جو مراد ہے وہ مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے. لیکن یہاں سبیل اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو شخص دینی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل پورا وقت دے، یعنی وہ اس طرح تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، تو اب زکوٰۃ کی رقم سے اس کا جیب خرچ، کپڑے، کھانا پینا، رہائش اور کتابیں وغیرہ لے کر دی جا سکتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں مدرسے کے بچے ہوتے، گھر سے مضبوط ہے، سب کچھ ہے، ہو سکتا ہے ان کے والدین زکوٰۃ نکالتے ہوں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو 100% دینی تعلیم کے لیے 10 سال کے لیے وقف کر دیا ہے. وہ 10 سال دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے، صرف قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث. تو ظاہر ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. اور 8ویں چیز ہے وہ مسافر جس کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہو، یعنی سفر کا سامان ختم ہو گیا ہو، تو اسے اپنے گھر تک پہنچانے کے لیے جو بھی راستے کی ضروریات ہو سکتی ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. اب اس میں کچھ چیزیں سمجھ لیں. اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا سونے چاندی کی مذکورہ مقدار نہ ہو، یا تو یہ دونوں چیزیں ہوں، یا اگر یہ نہ ہو لیکن اس مقدار سے کم ہو، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی ٹوٹل ملکیت 5 چیزیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور گھر کا ضرورت سے زائد سامان، وہ سامان جو سال بھر یوز ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو جوڑا جائے گا اور ان کی ٹوٹل ویلیو نکالی جائے گی. اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے تو زکوٰۃ ادا کیا جائے گا. اور اگر کسی شخص کے پاس اتنا سامان ہے، گولڈ، سلور، کیش، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان ملا کر اتنی ویلیو بن رہی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح ضرورت سے زائد سامان کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان وہ ہے جس کے بغیر انسان کی بنیادی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. جیسے اب کھانے پینے کا سامان ہے، رہائشی مکان ہے، استعمال کے کپڑے ہیں، ضروریات ہے، سلائی دھلائی کی مشین ہے، فریج، کھانے پکانے کے برتن، اسی طرح تاجروں کے مشینیں وغیرہ ہیں، مزدوروں کا سامان ہے جیسے مستری وغیرہ ہے ان کا سامان ہے، یہ سب ضرورت کا سامان کہلائے گا. اور ایسا سامان، برتن اور کپڑے وغیرہ جو بنیادی ضرورت اور حاجت کے نہ ہوں اور سال بھر میں ایک بار بھی استعمال نہ ہوتے ہوں، تو وہ ضرورت سے زائد سامان شمار کیے جائیں گے جو زکوٰۃ کا حصہ بنیں گے. ان 5 چیزوں کے مجموعے کو، سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان 5 چیزوں کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے. اس کی موجودگی میں زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. اور یہی نصاب صدقہ فطر کا بھی ہے اور قربانی کا بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا ہے تو اسے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، قربانی بھی کرنی ہوگی. زکوٰۃ اپنے اصول کسے کہتے ہیں؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، اس طرح اوپر حضرت آدم تک چلے جائیے، یہ اصول کہلاتے ہیں. اسی طرح فروع، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ہمارے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، اسی طرح آپ نیچے تک چلے جائیے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اوپر والے اصول کہلاتے ہیں، نیچے والے فروع کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بھابھی، بھائی، بھتیجا، بہن اگر نصاب کے مالک نہیں ہیں اور مستحق بھی ہیں اور ان کا کھانا پینا الگ ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طرح سادات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آل میں سے ہیں، جو سید کہلاتے ہیں، ان کو صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ان کو اگر ان کی مدد کرنی ہے، کوئی غریب ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ رقم سے ان کی مدد کی جائے. اسی طرح میاں بیوی میں اگر شوہر سید ہے اور بیوی سید نہیں ہے تو اولاد سید مانی جائے گی. اسی طرح بیوی سید ہے اور شوہر سید نہیں ہے تو اولاد سید نہیں مانی جائے گی، کیونکہ جو نسب چلتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے. اگر ہمارا کوئی استاد ہے، ٹیچر ہے، غریب ہے تو ظاہر ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ زیادہ ثواب ملے گا. مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، ایک بہت کامن سا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ پھر بھی پوچھتے ہیں. مسجد کی کسی بھی چیز میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی. اسی طرح
ہمارے جو ملازمین ہیں وہ مستحق ہیں، تو ان کو ہم تنخواہ کی شکل میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو ان کا معاوضہ ہو گیا، زکوٰۃ الگ سے دینی ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ان کو بتلائے نہیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی بھی انعام کے نام سے دے دیں، عیدی کے نام سے دے دیں، ان کے مثال کے طور پہ بچوں کی، تمہارے کتنے بچے پاس، چلو 500 روپے سب کے لیے لیتے جاؤ، تو ایسے ہی دے دیا اور نیت کر لی کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کو بیان کریں گے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بہت جس کے ذمے ہے اس کے لیے بہت ڈرنے کی چیز ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے زکوٰۃ کا ایک ایک پائی جوڑ کر نکالا جائے، بلکہ کوشش کریں کہ کچھ بڑھا کے نکال دیں۔ ہم نے جوڑ جاڑ کے 1 لاکھ روپے بنے، ہم 5,000 روپے بڑھا کے نکال دیں تاکہ کچھ 19-20 ہوا تو وہ ہو جائے پورا۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی آپشن ہے ہمارے پاس۔ اگر جو ٹینڈی والے ہیں جن کا ایک بڑا اماؤنٹ بنتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کا بہت بڑا اماؤنٹ نہیں بنتا، مثال کے طور پہ 25,000 روپے زکوٰۃ بن رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ ایک ساتھ نکال دیں تاکہ کسی ضرورت مند کی مدد ہو جائے۔ اور پھر ایک چیز اور ہے شریعت میں، اگر کسی غریب کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو اتنی زکوٰۃ مل جائے کہ وہ اگلے سال زکوٰۃ لینے والا ہی نہ بچے، یہ بھی ایک مقصد ہے، پھر وہ زکوٰۃ کے لائق بچے ہی نہیں۔ اور زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان میں کون کون ضرورت مند ہے، کون کون مستحق ہے، ان کو زکوٰۃ دینا۔ اور پھر ہمارے جو دینی مدرسے ہیں اور دینی تنظیمیں ہیں ان کو زکوٰۃ دینے میں، مدرسوں کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا اجر ہے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا اجر ہے۔ رشتہ داروں کو دوہرا اجر کیا ہے؟ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر اور ایک صلہ رحمی کا اجر، رشتہ داری نبھانے کا اجر جو شریعت کا حکم ہے۔ اسی طرح دینی مدرسوں میں اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہاں بھی ڈبل ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا اجر اور دین کی نسبت سے دینی تعلیم کے لیے زکوٰۃ دینے کا اجر ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں وہ لسٹ بنا لیں، جو ہمارے دینی ادارے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو دینی تنظیمیں، مثال کے طور پہ جمعیت علماء ہند ہمارے ملک کے مسلمانوں کی سب سے بڑی آرگنائزیشن اور سب سے زیادہ مضبوط آواز ہے، سب مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے، ان کا سایہ امت پر ایک بہت بڑی طاقت ہے ہماری۔ اور ظاہر ہے ایک بڑا اماؤنٹ، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں بہت سارے کاموں میں، اور ان کے نمائندے ہر سال کانپور آتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ابھی 3-4 دن کے بعد وہ آنے والے ہیں، میں اعلان بھی کروں گا، تو ہم سب ان کو بھی اپنے اس پہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانداری کے ساتھ 100% زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے۔